حالات زندگی کی کہانی، ہمارے موجودہ دور کی کہانی، ہم سے پہلے گزرے ہوئے عظیم لوگوں کی داستان اور میڈیا پہ چرچا ہونے والی خبروں کی کہانی آپ کو ملے گی سچ سٹوریز پہ۔ اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری روز کی اپڈیٹس ملتی رہیں۔ آج کی ہماری کہانی کا موضوع ہے کورونا اور سخی دہاڑی دار۔ یہ کہانی ایک ایسے دہاڑی دار ریاض حسین چیچا وطنی کی ہے۔ ریاض حسین چیچا وطنی کہنے لگا کہ میں نے نماز پڑھ کر گھر داخل ہونے کے لیے دروازہ کھولا ہی تھا، اتنے میں آواز آئی، سر السلام علیکم، بات سننا۔ کورونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن تھا، کئی دن سے گھر میں محصور تھا۔ مسجد میں نماز پڑھنے کو بڑا دل چاہ رہا تھا اور دل ہی دل میں رویا کرتا کہ کیسا امتحان، کیسی آزمائش کہ رب کریم نے مسجد جانے سے بھی روک دیا۔ کہنے لگا کہ میں نے نماز پڑھ کر گھر داخل ہونے کے لیے دروازہ کھولا ہی تھا، نہ جانے کتنی بڑی غلطی سرزد ہو گئی۔ رب کریم ہمیں اس وبا سے نجات فرمائے، آمین۔ حوصلہ کر کے میں نماز عصر مسجد میں ادا کرنے گیا۔ پیر جی کے بیٹے قادری خلیل الرحمن صاحب کی وفات ایک روز پہلے ہوئی تھی، اس سلسلے میں بھی تعزیت کرنا تھی۔ نماز پڑھ کر میں رک گیا اور کچھ دیر کے لیے ساتھیوں سمیت پیر جی کے پاس بیٹھ گیا۔ وہاں سے باری باری دوست اٹھتے گئے، میں نے بھی اجازت چاہی اور گھر کی طرف چل پڑا۔ گیٹ کھول کر اندر داخل ہونے لگا تو پیچھے سے آواز آئی، سر السلام علیکم۔ میں نے اخلاقی طور پر گیٹ سے باہر دیکھنے کے لیے مڑا، دیکھتا ہوں دو نوجوان لڑکے ویزا قطع سے مزدور لگ رہے تھے۔ میں نے جواب میں وعلیکم السلام کہا اور پوچھا، جی خیریت ہو؟ کہنے لگے، سر ہم دونوں مزدور ہیں اور آج صبح سے مزدوری اڈے پر کھڑے رہے، ہمیں آج مزدوری نہیں ملی، بلکہ کئی دن سے یہی صورتحال ہے۔ میں چونک گیا، کیا کیا جائے؟ ایک نے کہا کہ میرے بچے رات سے بھوکے بیٹھے ہیں اور گھر میں بالکل کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ دوسرا بولا، سر میں بھی اس کے ساتھ ہی صبح کا وہاں بیٹھا ہوں، لیکن مزدوری نہیں ملی۔ اس نے بھی اپنا دکھڑا سنایا۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ کتنا راشن تقسیم ہو رہا ہے، کچھ نقدی بھی دے رہے ہیں، لیکن یہ بیچارے پھر دروازے پر آن کھڑے ہوئے۔ ایک لمحے کے لیے تو میں نے نظر انداز کرنا چاہا، لیکن خاموشی سے ان کی باتیں سنتا رہا۔ میں بھی کوئی اتنا مالی طور پر مستحکم نہیں تھا۔ خیال آیا کہ ان کو کوئی 10
یا 20 روپے دے کر فارغ کر دوں، لیکن ان کی فریاد کچھ اور تھی۔ مگر میں کیوں کچھ کرنا بھی چاہا تو چند دن پہلے میں ایک اور ساتھ نے مل کر جتنا ہو سکا اپنا اخلاقی فرض حقوق العباد کو ادا کرتے ہوئے چند گھروں تک پیکج بنا کر بھجوا دیا تھا۔ میں پریشان سوچ رہا تھا جب اس نے پھر دہرایا کہ صاحب جی میرے بچے گھر بھوکے ہیں، تو مجھے پسینہ آ گیا۔ میں نے پوچھا، آپ دونوں بھائی ہو کیا؟ کہنے لگے، نہیں، ہم روزانہ ایک ہی جگہ پر مزدوری کرنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ ہم دونوں مختلف گاؤں میں رہتے ہیں۔ پوچھنا مقصد تھا کہ شاید غلط بتا کر جذباتی کر رہے ہوں، مگر میں سوچ میں پڑ گیا، کیا کروں؟ 10-20 والا معاملہ نہیں۔ خیر، میں نے اپنے پرس کو ٹٹولا، اس میں سے کچھ رقم مل گئی۔ میں نے اس رقم کو کانپتے ہاتھوں سے آدھے آدھے کر کے دونوں کو دے دی۔ چلو، میں جو کر سکتا ہوں کروں۔ اللہ سے ڈر کر رونے لگا، مولا یہ کیسا امتحان ہے؟ دروازہ بند کیا تو ذہن میں شیطانی خیال آیا کہ دیکھتا ہوں میرے ساتھ جھوٹ تو نہیں بولا۔ دروازے والے کھڑکی کے ساتھ ہی کھڑا ہو گیا۔ کیا دیکھتا ہوں؟ کمال منظر تھا۔ اس منظر نے مجھے اپنی نظروں میں پھر گرا دیا کہ یار یہ فیصلہ کرنے میں تیرے سے بھی زیادہ ثابت قدم اور حوصلہ مند ثابت ہوئے۔ جو کہہ رہا تھا کہ میرے بچے رات سے بھوکے ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ دوسرا مزدور فوراً اس کے قریب آیا۔ اس نے اپنے حصے کی رقم اسے دے دی۔ اسے کہا کہ آپ تو جاؤ، میں کسی اور سے درخواست کرتا ہوں۔ سائیکل لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسرا مزدور ابھی اگلی ہی گلی میں تھا۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اسے کسی سے پیسے ملے یا نہ ملے، لیکن میں گھر بیٹھ کر کافی دیر تک سوچتا رہا کہ کیا کمال سخی جذبہ تھا دہاڑی دار مزدور کا، کیسا ایثار تھا، کیسا مواخات کا سبق تھا۔ مجھے وہ وقت یاد آ گیا جب ایک زخمی کو پانی کا پیالہ پیش کیا جاتا تو وہ کہتا کہ دوسرے کو پلاؤ، تیسرے کو پلاؤ۔ یہ سلسلہ چلتا رہا اور قربانی امر ہو گئی۔ ان دونوں مزدوروں کی طرف دیکھ کر احساس ہوا کہ بے شک یہ غریب مزدور تھے، ضرورت مند بھی تھے، گھر گھر دروازے پر پیشہ ور کی طرح دستک دے کر اپنا سوال بتا رہے تھے، اپنا دکھ سنا کر اپنے بچوں کے لیے مدد کا سوال کر رہے تھے، لیکن کچھ ضرورت پوری ہونے پر کس طرح ایک دوسرے کو ترجیح دی۔ میرا دین، میرا اسلام یہ سبق دیتا ہے۔ یہی مواخات کا سبق ہے۔ آخر میں دوستوں سے درخواست ہے جو راشن تقسیم کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کا بھی خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے پر مجبور نہ کرے، اور اللہ کریم صاحب حیثیت کو ان کے دروازے تک خود ہی پہنچا دے تاکہ ان کا بھرم بھی رہ جائے اور سفید پوشی بھی۔ وہ کہنے لگا کہ اس کا مطلب تھا کہ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے گلی
محلے میں ضرورت مند کا سوچیں۔ اس طرح اگر پڑوسی اپنے پڑوسی کے لیے اچھا سوچیں تو عین ممکن ہے کہ یہ مزدور اتنی دور سے ہمارے دروازے پر نہ آتے، لیکن اللہ کا کرم ہے، رب العالمین نے دینے والوں میں شمار کیا ہے، کیونکہ اسی کے دیے ہوئے سے دینا ہے۔ ذرا سوچیں، ہم اپنے طور پر کوئی ایسا کام کیا یا نہیں؟ اگر نہیں تو ضرور کچھ ایسا کام کریں۔ شکریہ۔